میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے حضرت جون بن حوی بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ امام حسین نے غور سے دیکھا، جون اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یاد آیا کہ اس نے مولا علی کی خدمت کی، امام حسن کی خدمت کی، اب یہ میرا غلام ہے، اس نے میری خدمت کی۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کو حضرت جون بن حوی پر بڑا ترس آیا۔ داڑھی سفید ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جون اب میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جون نے کہا، مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یزید اور یزید کی فوج آل محمد کے دشمن ہے، تمہارے نہیں۔ وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، آل محمد کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تجھے نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا مقصد تجھے شہید کرنا نہیں ہے۔ تم جان بچاؤ اور میدان کربلا سے نکل جاؤ۔ کہا، مولا میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے آپ کی غلامی میں وہ لذت آتی ہے جو بادشاہ کو بادشاہی میں، شہنشاہ کو شہنشاہی میں بھی لذت نہیں آتی ہوگی۔ میں مولا آپ کا ہی غلام رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت جون اٹھے، امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، کہا، مولا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مولا حسین نے، نہیں جون، میں ایسا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ باقی کی زندگی تم امن سے گزارو، سکون سے گزارو۔ کہا، مولا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں، آپ پر جان دینا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں۔ مولا حسین نے فرمایا، نہیں جون، میں ایسا نہیں چاہتا، اگر تم ہمیشہ غلام ہی رہنا چاہتے ہو تو امام سجاد کے پاس جاؤ، امام سجاد بچ جائے گا، وہ شہدائے کربلا میں اس کا نام نہیں لکھا، وہ بچ جائے گا، اس کی جا کے غلامی کرو۔ حضرت جون اٹھے، امام سجاد کے پاس آئے روتے ہوئے، ایسے آیا جیسے ہارا ہوا پہلوان کھاڑے سے واپس آتا ہے۔ امام سجاد نے پوچھا، جون کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا، میں آپ کے بابا پر فدا ہونا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں جان بچا لوں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں مولا؟ مجھے اپنی جان سے کہیں زیادہ پیارے ہیں آپ کے بابا حسین۔ کہا، میرے بابا ٹھیک کہتے ہیں، جون تم جان بچا لو، یزیدیت آل محمد کی دشمن ہے، تمہاری نہیں۔ حضرت جون نے کہا، نہیں سجاد، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کربلا میں آیا ہی شہید ہونے کے لیے ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا، اچھا تم اصرار کرتے ہو تو بابا کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ، کہو کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اجازت دے دیں۔ جب یہ دوبارہ امام حسین کے پاس آیا، قدموں پر ہاتھ رکھے، حضرت جون نے کہا، مولا اب تو امام سجاد نے دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا ہے، اب تو مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دو۔ کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا، مولا کیا میں آپ اس لیے نہیں چاہتے؟ مولا میرا رنگ سیاہ ہے، میں سیاہ فام ہوں،
کہ میں کہیں جنت میں نہ چلا جاؤں؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر تیرے جیسے لوگ جنت میں نہ گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت بنی ہی تیرے جیسے لوگوں کے لیے۔ خدا نے یہ کائنات بنائی ہمارے لیے۔ کہا مولا پھر مجھے اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جان، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ کہا مولا میرے لیے ایک دعا فرمائے کہ میرا رنگ سیاہ سفید ہو جائے اور میرے بدن کی جو بدبو ہے وہ خوشبو میں بدل جائے۔ امام نے ہاتھ اٹھا دیے آسمان کی طرف اور اللہ پاک سے عرض کی اے میرے اللہ، میرے اس غلام کے کالے رنگ کو سفید کر دے اور اس کے بدبودار جو اس کے بدن سے بدبو آتی ہے اسے خوشبو میں چینج کر دے۔ امام حسین نے دعا مانگی اور پھر جون نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین اٹھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ بوڑھا ہے، میں اسے گھوڑے پر سوار کرا دوں، لیکن وہ وفادار غلام تھا، ایسا نہیں چاہتا تھا کہ آقا مجھے گھوڑے پر سوار کرے۔ آپ نے جون نے کہا مولا میں پیدل جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ جب یہ بوڑھا کمر ایسے جھک چکی تھی جیسے کمان، جب یہ بوڑھا میدان میں پہنچا تو عمر بن سعد نے کہکا لگایا کیا تمہارے مولا کے پاس جوان ختم ہو گئے؟ کہا بے غیرت، میرے مولا کے پاس جوان ختم نہیں ہوئے، میرا مولا تو پوری کائنات کا مولا ہے۔ کہا پھر بوڑھے کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا مجھ سے لڑو تو صحیح، میں حسینی شیر ہوں، اپنے کتے بھیجو تو صحیح، پھر تجھے پتہ لگے کہ میں حسینی غلام ہوں یا نہیں۔ عمر سعد نے کہا اپنی فوج سے اس بوڑھے کو تلوار سے شہید نہیں کرنا، اس بوڑھے کو نیزے سے نہ کرنا، اس کو تیر سے نہ کرنا، اس کو پتھر مارو تاکہ امام حسین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ یہ پتھر مارنے کی جو رسم ہے، کسی بے گناہ کو پتھر مارنے کی رسم، یہ کربلا سے ہی شروع ہوئی ہے۔ جنگ میں کوئی کسی کو پتھر نہیں مارتا، تلوار نیزوں اور تیروں سے جنگ ہوتی ہے، پتھروں سے نہیں ہوتی۔ سینکڑوں یزیدیوں نے پتھر اٹھائے اور حضرت جون کو مارنا شروع کر دیے۔ حضرت جون لڑتا رہا، 25 بے غیرت جہنم واصل کر دی۔ جب آپ جب پتھروں کی تاب نہ لا سکے تو پھر آپ گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جون کو محسوس ہوا کہ جیسے اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر گرمی محسوس ہوئی تو آنکھ کھول کر دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین نے اپنا رخسار حضرت جون کے رخسار پر رکھا ہوا تھا۔ کہا مولا، حضرت جون نے کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، میرے منہ پر آپ نے اپنا منہ رکھ دیا، میرے رخساروں پر اپنے رخسار رکھ دیے۔ کہا امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو اب ہمارا غلام نہیں، تو اب میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میرا مجاہد ہے، اور تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین کے جب یہ الفاظ سنے تو حضرت جون بہت خوش ہوئے۔ کہا مولا مجھے میری غلامی کا صلہ مل گیا
آپ نے مجھے کامیاب کہہ دیا، آپ نے مجھے دوست کہہ دیا، آپ نے مجھے پیارا کہہ دیا۔ مولا میری غلامی کا مجھے صلہ مل گیا، میں کامیاب ہوں جس طرح کربلا کے دوسرے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔